السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اس وقت ملک میں بجٹ کے اوپر بحث ہے، اپوزیشن جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہیں، وہ اسی طریقے سے تنقید کری جس طریقے سے ہر اپوزیشن تنقید کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایریاز میں جہاں پر ہم کامنٹ کر سکتے ہیں اور جہاں پہ سوچنے والے اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر ہم کچھ ڈسکشن کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کراچی آئے ہوئے ہیں، ان کی ڈفرینٹ کیسز کے حوالے سے پروسیڈنگز جاری ہیں۔ ایک کیس جو کہ گجر نالے اور اورنگی نالے کے حوالے سے ہے، تمام تر جو ان کے تحفظات ہیں اس کے اوپر انہوں نے پروسیڈنگز کی۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جو انلیگل پلاٹس ہیں 30,000 سے زائد کے، اس کے اوپر بھی انہوں نے پروسیڈنگز کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو اوور آل سندھ گورنمنٹ کے ایریاز ہیں اس کو بھی کوشچن کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے کہ ایک صوبہ نہیں چلا سکتے، کس طریقے سے چلائیں گے، اور تمام تر ڈفرینٹ کیسز کو انہوں نے ایڈریس کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو انکروچمنٹس ہیں اس کے اوپر بھی بہت ساری ڈیٹیل پروسیڈنگز ہوئی کہ کس طریقے سے جو انکروچڈ ایریاز ہیں ان کے ڈاکیومنٹس اور ایویڈنسز موجود ہیں، کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ واٹر بورڈ کو بھی جو ہے مدعو کیا گیا، بہت سارے ڈفرینٹ ڈومینز جو تھے اس میں ایڈریس کیے گئے۔ پی ایم ایل این کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پی ایم ایل این کا بجٹ کے اوپر جب کرٹیسزم وہ کرنے لگے تو ایک بہت ہی ان یوزول سا کرٹیسزم انہوں نے کیا۔ احسن اقبال صاحب کی طرف سے کرٹیسزم تھا جہاں پر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 3 سال سے ہمارا دفاعی بجٹ جو ہے منجمد ہے، جبکہ ہمسایہ ملک نے اس دوران 62% اضافہ کر لیا ہے۔ پی ایم ایل این نے پہلے 3 سالوں میں مشکل حالات کے باوجود دفاعی بجٹ میں 40% اضافہ کیا تھا۔ نااہل حکمران اور سلامتی دونوں کے لیے، حکمران عوام اور سلامتی دونوں کے لیے وبال جان ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کویسچن ہے جو کہ اٹ سیلف پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے، ایک طرف تو وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کو کویسچن کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا، کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہ 80% بجٹ جو ہے ہمیشہ سے ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے ڈیفنس کے لیے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 40% بجٹ کیوں ہے اور 3 سال سے اسٹیگننٹ کیوں ہے، بڑھ کیوں نہیں رہا۔ یہ ان کے ہی باتوں میں جو ہے تضاد ہے، یہ کانٹری اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں احسن اقبال صاحب۔ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے، کیا وہ یہ جو جملہ بولتے آئے ہیں 80% جو ہے فوج کھا گئی، اب کیا وہ اس کے کانٹری گفتگو کر رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمسائے ملک نے بڑھا دیا 3 سالوں میں، ہم نے کیوں نہیں بڑھایا۔ ایک طرف جو ڈیفنس ہے ہمارا پاکستان کا وہ ہمیشہ سے مضبوط تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ، ان کی کیپیسٹی میں پرفارمنس میں کوئی چینج نہیں آیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے اس میں کوئی انکریمنٹ نہ آیا۔ اب اس پر اپریسیشن کی ضرورت ہے یا اس پر بھی کوشچن کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر بھی بات کریں گے جہاں پر پاور کے حوالے سے ہم جس طرح دیکھتے ہیں پاور میں یا پھر انوائرمنٹ میں یا پھر مزید ہیلتھ اور ایجوکیشن میں، جہاں پر پہلے سے ہمیشہ فوکس اتنا مضبوط نہیں دکھائی دیا، اس بار اس حکومت میں جو ہے اس کے اوپر بھی بجٹ کو مختص کیا گیا ہے۔ یہ تمام تر ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں شفاعت علی خان صاحب، تجزیہ کار ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ پروگرام میں سب سے پہلے گفتگو کریں گے کراچی کے حوالے سے، جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان موجود ہیں چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، سپریم کورٹ کی رجسٹری میں اہم بیٹھک میں بہت سارے جو پروسیڈنگز ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر ہوئی، گجر نالہ اور اورنگی نالہ، اس کے اوپر بھی پروسیڈنگز ہوئی۔ کیا کہیں گے آپ انکروچمنٹ کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے اسی کو اب تک امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ایک سٹیپ بیک کر کے ریئلائز کر لیتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا ایگزیکٹلی۔ کراچی کا مسئلہ ہمیں لگتا ہے، اور اتنا ہی مسئلہ وہ گلگت بلتستان کا ہے، اتنا ہی مسئلہ وہ دوسرے تمام چھوٹے علاقوں کا ہے، ویئر وی ہیو اے ڈیموکریٹک سسٹم، جہاں ہر علاقے کو یہ تنقید ہے یا یہ شکایت ہے کہ سینٹر نے ہماری نہیں سنی، سینٹر نے ہمیں ریکوائرڈ فنڈز نہیں دیے۔ ڈیلیگیشن آف پاورز تو اس کے بعد آئے گی۔ ڈیلیگیشن آف پاورز ایک نیڈ بنتی ہے اس وقت جب سینٹر غلط فیصلے کرتا ہے، تو ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں ڈیلیگیٹ کر دو بھائی، ہم اپنے علاقے سمجھتے ہیں، ہم اپنے نالے سمجھتے ہیں، ہم اپنی اسپینڈنگ اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ شاید ہمیں گرین لائن فوراً نہیں چاہیے جتنا کہ ابھی سیزن آن ہے اور ہمیں سارے نالے خالی کرانے ہیں۔ شاید ہمارے لیے انکروچمنٹس کے کچھ سلیکٹیو ایریاز زیادہ امپورٹنٹ ہیں بنسبت وہ جو اسلام آباد ہمیں بتا رہا ہے، لیکن یہ لوکل علاقے کے لوگ ہی بتا سکیں گے ہمیں، نہ کہ اسلام آباد میں بیٹھی حکومت بتائے گی۔ اور اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر سندھ کا صحیح مطالبہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سندھ کو ڈیلیگیٹ کر دو، اور یہی کیری فارورڈ ہو کے کراچی میں آ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کراچی میں بھی پھر تو محلے ہیں، کراچی میں بھی پھر آواز اٹھتی ہے کہ پٹھانوں کا علاقہ یہاں ڈیلیگیٹ کرو اور یہ مہاجروں کا علاقہ یہاں ڈیلیگیٹ کرو۔ تو اٹس اے نیور اینڈنگ سائیکل۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو ہینڈل مائی رائٹس، لیٹ می ہینڈل دیم مائی سیلف۔
یہ مسئلہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت آیا جب آپ نے ہر آدمی کو ووٹ پکڑائے ہیں اور جس کے ووٹ زیادہ ہیں، جس علاقے کے ووٹ زیادہ ہیں وہ جیت رہا ہے، اس کے یہاں کوئی ایسی کمپلین نہیں ہے، اس کے یہاں کوئی ایسا شکایت نہیں ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب مسئلہ آتا ہے تو نہ وہ مسئلہ کراچی حکومت اون کرتی ہے، نہ وہ مسئلہ سندھ حکومت اون کرتی ہے، اور نہ وہ مسئلہ جو ہے وہ اسلام آباد اون کرتا ہے۔ تو نہ صرف ڈیموکریٹک سسٹم کے تھرو ہم یہ بھی نہیں پتا کر پا رہے کہ کون بہتر آدمی ہے جو بتائے گا، کیونکہ ووٹوں کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور جب برائی آتی ہے تو کوئی ایک بندہ نہیں پکڑ پاتے جو یہ بول سکے ہاں میری ذمہ داری تھی، آئی ایم آنسربل، آئی ول ریزائن یا I'll fix the issue right now۔ ٹھیک، لیکن سر اگر ہم بات کرتے ہیں انکروچمنٹس کی، پی ٹی آئی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، سپریم کورٹ کا ورڈکٹ تھا کہ آپ نے تمام تر انکروچمنٹس جو ہیں اس کے اوپر ڈرائیو سٹارٹ کرنی ہے، اور گجر نالہ اور انگی نالہ یہ اس میں سے ایک ہیں۔ اب لوگوں کے گھر گر رہے ہیں اسلام ایریا میں، لوگوں کو پرابلمز ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی حکومت وقت کویسچنیبل ہوگی، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا بولے گی اور پی ٹی آئی کیا بولے گی، میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، اچھا ہوگا آپ انہیں سے پوچھیں، لیکن پی ٹی آئی فوراً سے بولے گی کہ دس از ناٹ آور ڈومین، دس از اے پروونشل ڈومین۔ پیپلز پارٹی بولے گی دس از ناٹ آور ڈومین، کراچی کا میئر اس کے لیے آنسربل ہے، کراچی کا میئر بولے گا کہ میرے پاس اتنے مسائل لیکن کیا تمام تر جو گورنمنٹس اب تک گزر چکی ہیں کیا وہ آنسربل نہیں ہے؟ انہوں نے کیوں انکروچمنٹ ہونے دی؟ انہوں نے کیوں یہ انلیگل جتنے بھی پلاٹس ہیں اس کو آکوپائی ہونے دیا یا گھر بننے دیے؟ کویسچنیبل تو پریویس گورنمنٹس ہیں کہ اب تک کیوں انہوں نے ڈیرا جما کے رکھے؟ کویسچنیبل جتنی پریویس گورنمنٹس ہیں اتنی موجودہ گورنمنٹ ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ سب آنسریبل ہے، بیکاز یہ دیکھیے کرنٹ گورنمنٹ نے تو ایگزیکیوشن کروانی ہے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کی، وہ تو اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے کیونکہ کورٹ کا آرڈر ہے، لیکن یہ نوبت آئے کیوں کہ کورٹ کو آرڈر دینا پڑا، پورے کراچی کو نالے کی صفائی کرنی پڑی، اور بارشوں میں جو صورتحال ہوتی ہے اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے ڈیفینیٹلی، اور انکروچمنٹ کیسے آخر ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ اس پر کیوں پی ٹی آئی صرف کویسچنیبل ہے، اس پہ پریویس گورنمنٹ کیوں کویسچنیبل نہیں ہے، وہ کیوں ہاتھ اٹھا لیتی ہیں کیونکہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے اب ہم اس کے اوپر کویسچنیبل نہیں ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یہ سرکس جو ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور اس حکومت میں بھی چل رہا ہے۔ پچھلی حکومت پر تنقید اٹھانا ہر حکومت کا فیشن رہا ہے، اور آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے 10 سال سے یہاں صوبائی حکومت سنبھالی تو کیا کیا، یہ انکروچمنٹس کو کیوں ہونے دیا؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے تو بس میں نہیں تھا، یہ تو سٹی گورنمنٹ کا حصہ تھا، اور سٹی گورنمنٹ میں تو پہلے اور بھی قوانین تھے، 2008 سے پہلے تو سٹی گورنمنٹ بالکل ڈیفرنٹ رخ میں تھی۔ سٹی گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو بولے گا 32 میونسپلٹیز ہیں یہاں پہ، میں تو ایک سنبھالتا ہوں، یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں جن کی اپنی میونسپلٹی اپنی مینجمنٹ ہے، میرا کراچی میٹروپولیٹن تو صرف میٹروپول ہوٹل کے قریب ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا مسئلہ پارٹیز کا نہیں ہے، پورا مسئلہ ایک نظام کا ہے، جس نظام میں سب سرکس میں گھوم رہے ہیں، جب کمانے کا ٹائم آتا ہے تو سب کماتے ہیں، اور جب فنگر اٹھانے کا ٹائم آتا ہے تو کوئی یہ نہیں بول پاتا کہ K3 کے لائن کے برابر میں اگر کتا مرا تو کون سے مدینے کی ریاست کا عمر ذمہ دار ہے؟ ٹھیک سر، 36,000 پلاٹس بھی جو ہیں وہ بھی چائنا کٹنگ کی پھر سے گونج سنائی دے رہی ہے، انلیگل پلاٹس، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں اپنا موقف بتا چکا ہوں کہ جو انلیگل ہے وہ تو ایک ڈسکشن ہے کہ وہ انلیگل کیسے تھا اور کیسے نہیں تھا، اگر وہ پریویس گورنمنٹس میں بھی تھا تب بھی آنسریبل، اور سوال ہے حکومت سے بلکہ اس کے لانے والے نظام سے جو کہ جمہوری نظام ہے۔ اور واٹر بورڈ نے پارک کی زمین خالی کروا دی تھی، وہاں پر شو روم کنسٹرکٹ ہو گیا، تو اس میں تو جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ زیادہ کویسچنیبل ہوئی نا، کہ اگر ایک ادارے سے زمین خالی کروائی گئی ہے جو کہ پارکس کے لیے تھی، انہوں نے وہ زمین خالی کر دی، اس کے بعد شو روم کنسٹرکشن کی کس نے پرمیشن دی؟ ایس بی سی اور تمام تر ادارے وہ اور بھی جس میں جو انٹر کنیکٹڈ ہیں ادارے وہ سب کویسچنیبل ہے، وہ کس کے ڈومین میں آتے ہیں؟ پروونس کے۔ ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جمہوری نظام کے اندر یہ مسئلہ نکل رہا ہے، لیکن آپ مجھے ایک اور بات بتائیں کہ آج ہی کورٹ کو یہ بات کیوں یاد آئی کہ اتنی بڑی کنسٹرکشن ہو گئی؟ آپ کے اور میرے محلے میں ایک مکان کی ایک چھت بھی ڈل جائے نا تو پولیس فوراً پہنچی ہوئی ہوتی ہے کہ نقشہ ہے آپ کے پاس؟ اگر یہ پورے پلازے بن گئے، پورے پارکس چائنا کٹنگ میں نکل گئے، اتنے ہزار پلاٹ نکل گئے، میرے پاس اعداد و شمار نہیں، آپ نے صحیح بتایا ہے، تو یہ ہوا سلیپنگ۔ تو جوڈیشل کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جوڈیشل میں کیا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے۔ آپ کے پاس 3 ٹیئر جوڈیشل سسٹم ہے جس کے اندر ایکسیسو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایکسیسو چھٹیوں سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 3 ٹیئر سسٹم ہے، ہر آدمی گھماتا رہتا ہے۔ اس ملک میں چاہے وہ بینک کے لونز ہوں، چاہے وہ چائنا کٹنگ ہو، چاہے وہ ناجائز قبضہ ہو، اس کا ریزولوشن اس وقت آتا ہے جب چیزیں کھا پی کے ختم بھی ہو چکی ہوتی ہیں، اور آپ اور میں اس کی وٹنس ہیں۔
تو اگر ہم چائنا کٹنگ پہ سوال اٹھا رہے ہیں اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں سے چوز کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جمہوریت اور اس جمہوریت سے نکلنے والے اس فرسودہ عدلیہ نظام کو بھی ذرا سوال اٹھائیں نا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے جو سٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کمشنر کراچی کو سارے پلاٹس خالی کرنے کا حکم انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں گرائیں گے تو آپ خود گر جائیں گے. اس کے اوپر گفتگو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. نیوز ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے سٹیٹمنٹس کے اوپر جو آج انہوں نے کراچی میں سپریم کورٹ میں انہوں نے ڈفرنٹ کیسز اور پروسیڈنگس کے اوپر جو اپنے ڈفرنٹ ریمارکس دیے. ایک جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا وہ کمشنر کراچی کے حوالے سے بھی تھا. انہوں نے کہا کہ سارے پلاٹس کو خالی کروا دیا جائے اور انہوں نے حکم دیا اس کا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی ان سے کوشچن کیا کہ کمشنر صاحب 36,000 پلاٹس پر قبضہ ہوا ہے، اگر آپ نہیں گرائیں گے تو آپ خود گر جائیں گے. عدالت کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے کارروائی کریں جا کر. انہوں نے ان سے کہا کہ کیا اب یہ کارروائی ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، ایگزیکیوشن میں کیا معاملات آئیں گے سر، کیونکہ پھر لوگ کوشچن تو کورٹس کو کہتے ہیں کہ کورٹس کا ججمنٹ ٹھیک نہیں آتا. اب اگر ورڈکٹ بھی آ جاتا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن جو ہے پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اچھا، میں نے آپ سے ایک جوڈیشری اور ڈیموکریسی کی تو بات کی، ایک اور اینگل ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. لیٹس میک دس اے پیپل ڈسکشن. لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کی سنوائی کہاں پر ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے فیصلے نہیں کیے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی پراپرٹی خریدی جو بعد میں ڈکلیئر ہو گئی کہ یہ گر جائے گی. ایسے ہاؤسنگ کی لیز اٹھا لی جو لیز ہی نہیں تھی، کچے کاغذ پہ اٹھائی ہوئی تھی. ایسے بہت ساری جگہیں جہاں پکے کاغذ تھے اس کو بھی آج انہوں نے ڈیمولش کرنے کا حکم دے دیا. تو نہ عدلیہ اس بات کو سوچ رہی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے سٹیزنز ہیں، ہماری عوام ہے یہ، اور نہ تمام تینوں لیول پہ جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ شہری ہو یا صوبائی ہو یا ملکی ہو، یعنی کہ فیڈرل ہو، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا تو آپ لوگوں کی آہیں سن سکتی ہیں کہ اس وقت لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جی، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں حکمرانوں کو. جی لوگ لیکن سر دوبارہ سے گھما پھرا کے میں کئی دفعہ وہی سوال کر رہی ہوں، شاید مختلف الفاظ کے ساتھ. کنفیوزنگ بات یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. اس میں انکروچمنٹ کے ادارے بھی ہیں، اس میں واٹر بورڈ بھی ہے، اس میں ایس بی سی بھی کویسچنیبل ہے تمام تر پروسیڈنگز میں، اس میں کمشنر کراچی کویسچنیبل ہے، پروونشل گورنمنٹ کویسچنیبل ہے. آخر سوال کس سے ہو، کس کی نااہلی ہے؟ کیا یہ پوری جو سندھ حکومت ہے اس کی رٹ قائم نہیں ہے یا یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے سب؟ اگر ایک سرکاری محکمہ ہو اور اس کے اندر باس جو ہے وہ رپورٹی کو گناہ گار بنائے اور رپورٹی مالک کو گناہ گار بنائے اور پورا آوے کا آوے بگڑا ہوا ہو، اور آپ ضد کریں کہ یار مجھے ایک بندہ اٹھا کے دو کہ کس کو میں پکڑوں، تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ اگر جب تک آپ اس ادارے کا کلچر صحیح نہیں کریں گے، اس ادارے میں جو نظام ہے وہ صحیح نہیں کریں گے، تو آپ اٹھا لیں چھوٹے کو وہ بھی چوری کرے گا، اٹھا لیں بڑے کو وہ بھی چوری کرے گا، اور ہر ایک بندہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ فنگر پوائنٹنگ کرتا رہے گا، اور ہم اسی گھن چکر میں ہر دفعہ ڈیبیٹ کرتے رہیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہر آدمی اس میں انوالوڈ ہے، آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ اس میں سٹی گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہے. سر فیڈرل گورنمنٹ کو ہم کیسے کوشچن کر سکتے ہیں جب آٹونومی موجود ہے 18ویں ترمیم کے بعد، جہاں پر کلیئرٹی ہے؟ پھر اس میں لوکل گورنمنٹ کو ڈیلیگیٹ کرنے کی بات بھی ہے، جو کہ ہمیشہ سے لوکل اور پروونشل گورنمنٹ کی لڑائی اور جھگڑا اسی پر ہوتا ہے ایشوز کے اوپر. سر فیڈرل کا تو کنسرن ہی نہیں ہے نا، لیکن یہاں پہ پروونس تمام تر جو کوشچنیبل ہے پروونس ہے، وہ ان کی رٹ تو قائم ہی نہیں ہے یا ہے کیا ہے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ان کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ جب وہ ووٹ لینے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. سوائے اس بات کی لیکن ٹیکنیکلی تو نہیں ہے نا. جب ہم دیکھتے ہیں ڈیلیگیشن آف سیپریشن آف پاورز کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، ایک ایم این اے کچھ کر نہیں سکتا ٹیکنیکلی ایک چھوٹے سے فنڈ کے علاوہ، لیکن جو ایشوز ہیں ایڈریس وہ پروونشل گورنمنٹ نہیں کرنے. تو ہم کیوں الاؤ کرتے ہیں ایسی کیمپین جس کے اندر عالمگیر آ کے کچھ کہتا ہے اور نواز شریف آ کے کچھ کہتا ہے؟ لوگوں کی پھر علم کی اس کا کمی مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جائز قرار دے رہے ہیں اس بات کو کہ عوام سے جھوٹ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب، سینئر جرنلسٹ. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام سر، پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کے جو جسٹس گلزار احمد صاحب کے سٹیٹمنٹس کے اوپر جو کراچی میں آج پروسیڈنگز چل رہی تھی. اب ہم ذرا بجٹ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بجٹ کے اوپر آپ کی جنرل پوائنٹ آف ویو سے کیا آپ نظر رکھتے ہیں؟ کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں یا جو بجٹ جیسا ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے ویسا ہی ہے؟
कौन सा बजट? सर फेडरल। इसलिए आपको पहले कहना पड़ेगा वफाकी बजट पे जी आपका सर, फेडरल। तबसरा क्या है। जी सर। बात क्या है कि सराइकी का एक शेर है कि अखरा दे विच जोई अड़िया इश्क दी चाड़ी मूर न चढ़िया। तो ये अल्फाज का गेम है, अल्फाज का खेल है। उस अल्फाज के खेल में आप तभी कामयाब हो सकते हैं जबकि आपके पास कुछ हो। पाकिस्तान आज इक्तिसादी तौर पर बहुत ही खराब हाल में है और कर्जों पे चल रहा है। हर हुकूमत कर्जे ले कर और बाकी चीजें जो है चला रही है। मैं समझता हूँ कि अगले 2 माह बाद IMF ने जो कुछ वादे किए हैं उसके तहत हमें पैसे मिलेंगे तो ये मिडिल क्लास के लिए शानदार बजट है। अगर हमें पैसे नहीं मिले तो मिडिल क्लास भी लो इनकम क्लास में तब्दील हो जाएगा। जी सर, ओवरऑल लेकिन ये तो एक ओवरऑल आपका व्यू है, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर हम डिफरेंट एरियाज में इसको ब्रेक करके देखते हैं फेडरल बजट को, जहां पे एजुकेशन, हेल्थ और IT साथ ही साथ एनवायरनमेंट के ऊपर जो फोकस किया गया है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है हमेशा से एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जिसको हमने इग्नोर रखा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि ये अल्फाज बहुत अच्छे हैं ना, उन अल्फाज के अच्छे होने से जब अमल नजर नहीं आएगा तो ये सारे अल्फाज धरे के धरे रह जाएंगे। किसी भी हुकूमत की कोई भी बजट तो आप ज़ियाउल-हक की बजट पे उठाएंगे ना, इतनी जबरदस्त है जी कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी अच्छी बजट पेश हो सकती है। जी, लेकिन जवाब है कि हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज ठीक है का, सर, यानी आप कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन अनफॉर्चुनेटली वैसी नहीं होती जो बजट आपके पेश पास किया अभी जाता भी है। पैसे नहीं है। आपके घर में 4 फर्द हैं, पैसे 1 फर्द की जिंदगी के मौजूद हैं बस। आपको 3 अफराद की जिंदगी के लिए पैसे रहन करने लेने हैं जी और वो अगर ना मिले तो वो 3 अफराद की जिंदगी के लिए चौथे अफराद को भी अपना तबका छोड़ना पड़ेगा जी और जी वो सर, ऊपर से नीचे आएगा। जी मसला ये है कि हम क्या करते हैं कि हम खुशी खुशी या तो फेडरल गवर्नमेंट को खुश करते हैं या नाराज करते हैं और दरमियान में जो हकीकत पसंदाना रवैया और रविश और लहजा और तजज़िया है वो हम गायब कर देते हैं। आपको या तो हुकूमत के अफराद पसंद आएंगे जो कहेंगे जबरदस्त हो गया, खान साहब ने ये कर दिया। आपको फिर उसकी मुखालफत में क्रिटिकल अप्रोच मिलेगी जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग होंगे, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो वगैरह। लेकिन इसके दरमियान बाकी जो हकीकत है ना वो सांस नहीं ले सकती। पाकिस्तान की सूरत-हाल खराब है, अच्छी नहीं है। ये सूरत-हाल खराब सर, लेकिन होना जो है सर लेकिन एक एनवायरनमेंट को अगर हम देख लेते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर ये तो हमेशा सब्जेक्ट ऐसा रहा है जब कभी भी हमने इसके ऊपर फोकस नहीं रखा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, उसके लिए भी एडिशनल और बजट में अमाउंट मुख्तस किया गया है और भी इस पे कुछ जो है काम हो रहे हैं कि एनवायरमेंटल लॉज को जो है बेहतर किया जाए। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी की जो अहलियत और एफिशिएंसी है वो 100% से 40% रह गई है। 40% जो एफिशिएंसी रही है जी वो ऐसे अफराद हैं जिनके जिम्मे गैर अहम काम ज्यादा हैं। अहम काम वाले सारे के सारे अफसरान डर रहे हैं। सारे के सारे अफसरान सुबह को नोटिस लेते हैं, शाम को उस नोटिस को भुगतने के लिए अदालत और वकील का चक्कर करते हैं। हमारी सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना 60% अभी केसेस के इतराफ में तवाफ करती नजर आएगी आपको। जी अब आपकी 60% अहलियत चली गई यहाँ पे। 40% आप फर्ज करो मेरी बहन, आप ज़कात और उशर और औकाफ के खाते को, डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा भी कर दो तो उसको पाकिस्तान के हवाले से क्या फर्क पड़ना है। मज़ार अच्छे होंगे, रोजे अच्छे होंगे, कब्रें अच्छी होंगी,
लोगों का रहन सहन, उसकी जिंदगी, उनकी तालीम, सेहत और उनका सारा एनवायरनमेंट, जिस माहौलियात की आप बात कर रही हैं, वो सब का सब उधर ही रहेगा। ठीक सर, एहसन इकबाल साहब का जो एक ट्वीट है उसको आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि पीटीआई के 3 साल से हमारा दिफाई बजट मुंजमद है, जबकि हमसाया मुल्क ने इसमें इसी दौरान 62% इजाफा कर लिया है। पीएमएलएन ने पहले 3 सालों में मुश्किल हालात के बावजूद दिफाई बजट में 40% इंक्रीमेंट किया था। नाअहल हुक्मरान अवाम और सलामती दोनों के लिए वबाल जान साबित होते हैं। सर, ये तो मुनाफकत नहीं हो गई? ये तो अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्ररी प्रूव कर रहे हैं। पहले कहते थे 80% बजट जो है फौज खा गई, अब कह रहे हैं कि दिफाई बजट 40% से ऊपर बढ़ाए नहीं जा रहे, नाअहल है, ये तो सालमियत के लिए खतरा है। सर, क्या चाह रहे हैं ये ऑपोजिशन वाले? अब दो पहलू है ना आपके सवाल के जी। एक तो इस साहब को किसी को खुश करने के लिए ये उन्होंने बयान दे दिया। अच्छा। दूसरा ये है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने बिल फर्ज जी उस बजट को नहीं बढ़ाया जो दिफा के लिए मैंडेटरी, लाजिम और मलजूम होता है किसी मुल्क के लिए, जी, तो इसका मतलब है उनके पास पैसे नहीं है। आप, मैं पहले जुमले से जो आपको कह रहा हूँ वो यही है कि आपके पास पैसे नहीं है, हत्ता कि अपने दिफा सर ये हमारे पास जो पैसे नहीं है सर, ये जो कंट्री का जो हम डेफिसिट है या फिर जीडीपी देखते हैं और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, ये पैसे ना होना क्या ये शॉर्ट टर्म 3 इयर्स के लिए हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, या जो अब तक की सिर्फ 10 साल में हुकूमत देख लेते हैं, जो 2 हुकूमतें आई हैं, क्या वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं या सिर्फ इस वक्त? मैं कहता हूँ पाकिस्तान के 70 साल की तमाम हुकूमतें जिम्मेदार हैं। ठीक सर, लेकिन मानती नहीं है प्रीवियस गवर्नमेंट्स। वो कहती है नहीं, जो अब है हाल में इनसे पूछें आप, चाहे मलबा पिछला पास्ट का मलबा हो, वो कहती है नहीं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। पाकिस्तान के सारे मसाइल में सबसे पहले कलीदी जो मामला है वो मैं ना मानू वाला है। जी ठीक सर, आप हमारे साथ कॉल पर ही रहिएगा। स्टूडियो में हमारे साथ शफात अली खान साहब मौजूद हैं, उनसे भी प्रोग्राम में जो है डिस्कशन करते हैं, उनका व्यू लेते हैं। सर, जिस तरह मैं डॉक्टर साहब से जान रही थी कि पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट जो है पाकिस्तान का फोकस नहीं रहा, ना हमने इन्वायरमेंटलिस्ट प्रोड्यूस किए, ना लॉस के ऊपर काम किया, ना ही हमने अपनी माहौलियात को एक तरजीह दी। इस दफ़ा हमने देखा कि इन्वायरमेंट के ऊपर जो है फोकस रखा गया है। क्या आप इसको खुशाइन देखते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ये जो एंगल बजट पे पूछा है मुझसे, अगेन इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या बात हुई है और कितनी बड़ी हुई है। जी, आप एनवायरनमेंट उठाएं, आप सोशल सिक्योरिटी पे कोई इकदाम उठाएं, आप 800 सीसी से कम की गाड़ी के ऊपर उठा लें बात, हर एक के अंदर पीस मील कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। जबकि जो बड़ी बात है ना वो आप स्किप कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि हमने हाईएस्ट एवर रिकवरी टारगेट रखा है इस बजट में, और वो भी लड़ तमड़ के आईएमएफ के साथ बातें हमने की और हम उसको कम नहीं कर सके। हमने इस साल कोरोना के बावजूद 4.2 ट्रिलियन रुपीस रिकवर किए हैं इस अवाम से। कमर हमने उनकी ऑलरेडी तोड़ दी और हम इस बजट को कह रहे हैं कि ये फिर भी ड्योड़ा रिकवर करके देगा। लेकिन आईएमएफ के जो इंस्ट्रक्शंस थी, अब वो क्योंकि हमने ग्रे लिस्ट से निकलना भी है, उनकी दोबारा से नई इंस्ट्रक्शंस आई थी जिसकी क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया है कि हम कोई वो कंडीशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रहे। अब की है ना आपने बात जी, तो क्या उन्होंने एक्चुअली नहीं मानी या क्या उन्होंने सारी मान ली? सर, इस दफा जो नई नोटिफिकेशन में मुझे जवाब देना, क्या उन्होंने नहीं मानी या उन्होंने मान ली? ये बात बताएगी कि उन्होंने काम क्या किया। क्या उन्होंने पार्लियामेंट में इस बजट को पेश करने से पहले आपसे और मुझसे पूछा कि इसमें क्या लग रहा है? सब पॉइंट जो उनकी तरफ से दिया गया था आईएमएफ की तरफ से ये था कि मजीद और टैक्सेस इंपोज कर दें, जो उन्होंने, जिस पे उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम मजीद और इन्फ्लेशन ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते और ना ही हम मजीद टैक्सेस लागू कर सकते हैं। अलीना, आप 4.2 ट्रिलियन को 5.8 ट्रिलियन से कंपेयर कर सकती हैं? क्या हम बात करने जा रहे हैं? जी, वी आर सेइंग कि हम एक साल में 50% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे। कौन सी अवाम के साथ? जिसका 85% इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी मिक्स में था, जिसने ऑलरेडी सिर्फ 20 लाख लोगों से सारा टैक्स पूरा करना है, जिसके टैक्स में से 52% टैक्स कराची देता है, वो टैक्स जिससे ये मर गए लोग।
لیکن سر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلی پاکستان کو اگر ہم دیکھیں جدھر ہم سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں ہم obviously ہم کوئی اتنا پروگریسو اسٹیٹ نہیں ہے. کووڈ کی وجہ سے فرسٹ سیکنڈ اور پھر تھرڈ ویو آنا, اس کے بعد گلوبلی اپریسیشن ملی ہے پاکستان کے فسکل رسپانس کو, اور فائنانس منسٹری کے لیے بھی ایک جو ہے ایک بیٹر اسٹیپ تھا. بے شک جتنا بھی حزب اختلاف کی طرف سے کرٹیسزم آ جائے, ہمارے مزید ایریاز میں ہم نے گرو نہیں کیا, لیکن جس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا ہے ڈسپائٹ آف آل دی فیکٹس کے بار بار بند ہونا, لاک ڈاؤن کی طرف جانا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ نے بھی احسن اقبال کی ایک ٹویٹ کی بات کی تھی. اگر آپ اسحاق ڈار کی ٹویٹ کی بات کریں تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جتنے تمغے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے اٹھائے ہیں ہم نے اس سے زیادہ اٹھائے تھے, اور آج ہم کہاں موجود ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. تو ہمیں دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اکانومی کو میجر کرنے کا پیمانہ صحیح ہے. کون سے یہ تمغے انہوں نے اٹھائے تھے؟ انہوں نے بولا کہ 2023 تک وہ G20 تک گروپ آف 20 بگیسٹ اکانومی کے اندر پہنچ جائیں گے. ان کے پاس موڈی کی ریٹنگ تھی, ان کے پاس IMF پروگرام سے ایگزٹ کی ایویڈنس تھی, ان کے پاس جو ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی ایویڈنس تھی, ان کے پاس بہت سارے. لیکن ہم یہاں پہ بھول رہے ہیں شفاعت صاحب کہ انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز میں پاکستان صرف اکانومی اور ان ایریاز میں نہیں رہا. ہیڈ لائنز میں پاکستان نے فارن پالیسی اور فارن منسٹری کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہیڈ لائنز میں پاکستان رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پرسنل اسٹیٹمنٹس جو ہیں اور جو ان کا ویژن ہے اس کی وجہ سے بھی ہم انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز میں رہے ہیں. جہاں پہ انہوں نے اسلاموفوبیا یا اوپریسڈ مسلمز کی بات کی, اس کی وجہ سے بھی ہم کافی زیادہ ہیڈ لائنز. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور اگر آپ پچھلی حکومت کے دعوے اٹھا لیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. سر کوئی ہیڈ لائنز میں نہیں رہے ہم, کبھی اوپریسڈ مسلمز کی آواز نہیں بنے ہم. پلیز چیک میں ایڈ کرتا ہوں. سر کیا کبھی میانمار کے لیے ہماری لیڈرشپ سے کوئی بولا جہاں پہ روہنگین مسلمز کی بات ہوئی؟ کبھی اتنا کلیئرلی کوئی سٹانس جتنی بھی اوپریسڈ کیا روہنگیا مسلمان بچ گئے؟ سر یہی تو بات, سب الاقصی کے مسلمان بچ گئے. سب یہ بات نہیں ہے سر. کیا مطلب آواز آپ غلط پہ بولنا چھوڑ دیں گے؟ سر ہم جا کے وہاں پہ ہم آزاد نہیں کر سکتے, لیکن کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیسے کریں گے آزاد؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کشمیر کا تو ڈسپیوٹ ختم ہو نہیں سکتا, تو اس طرح ہم سب برائیوں کے اوپر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں آپ کو بتاؤں. جی سر. یہ ملک اس دنیا میں 22nd بڑا ملک ہے اکانومی کا. اس ملک کے پاس 6th بڑی فوج پڑی ہے. اس ملک کے پاس القدس تک. کیا بات کریں, آئسولیٹ تو نہیں کر سکتے؟ کیا میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ سر آپ کو لگتا ہے ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے؟ سر ہم پروگریسو اسٹیٹ نہیں ہے, ہمارے پاس نہ ہم نے کوئی اپنے برانڈز بنا لیے, نہ ہی ہم نے کوئی چائنا کی طرح ڈفرنٹ سٹینڈ آؤٹ کرتے, نہ ہم گلوبل ایشین لیڈر ہیں اس وقت. ہم لوگ تو FATF کی جال سازیوں سے نہیں نکل پا رہے کہ جس طریقے سے بھارت اپنی جال سازی میں پھنسا رہا ہے اور لابنگ کر رہا ہے, اور ہر جگہ پاکستان کو انڈیا کی لابنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ بولڈ سٹیپس کے ہم لوگ جو ہے متحمل ہیں؟ ہم تو انفارچونیٹلی شاید ہماری لیڈرشپ نے پچھلے کئی سالوں میں شاید کسی اوپریس مسلم کی آواز بھی نہیں بنی. سر ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد اسی پر آپ کا ویو جانوں گی آفٹر شارٹ بریک. سے دس انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں شفاعت صاحب کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ بولڈ سٹیپس جہاں پہ اوپریس مسلمز کے لیے پاکستان کے لیے لینا نیئرلی امپاسبل ہے, لیکن ہماری جو پریویس لیڈرشپ تھی انفارچونیٹلی انہوں نے اوپریس مسلمز کی آواز بھی کبھی نہیں بنے. سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی, میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ مدینہ کی ریاست پہ ایک حکومت آئی ہے, اور اگر آپ اس حکومت کو ڈسکاؤنٹ کر دیں تو پھر یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے. اس سے آپ بھی ڈس ایگری نہیں کریں گے اور میں بھی ڈس ایگری نہیں کروں گا. تو ہمارا جو مورل ہائی گراؤنڈ ہے نا وہ یہ ہے, یہ ہمارے ہدف ہیں. ہمیں زیب نہیں دیتی یہ بات کہ ہم بولیں کہ تم نے ذرا سی مدینہ کی ریاست کتنے سالوں میں بنی تھی, وہ اسلامک کانسٹیٹیوشن وہ بھی ہم نے میں آپ کو سارا آنسر کروں گا. آپ مجھ سے فنڈز پوچھیں گے وہ بتاؤں گا, پلان پوچھیں گے وہ بتاؤں گا, لیکن آپ کو مجھے ٹائم دینا پڑے گا. جی سر. دیکھیں, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو پھر وی کین ناٹ افورڈ کہ ہم یہ بولیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ڈیپ پاکٹس بولیں گے اور ہم ان کو ہار پہنائیں گے. ہماری حکومت کے پاس مالدیوز والے وسائل نہیں ہیں, یہ پاکستان ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہاں کچھ ٹائم اگر آپ کا گزر ہوا ہو, یہاں کسی بھی ملٹری اکیڈمی میں جب پریڈ لگتی ہے اور اللہ اکبر کی دھم دھم لگتی ہے تو آپ کے بھی دل جو ہیں وہ گلے کو آ جاتے ہوں گے کہ یہ کون سا جذبے کی بات کر رہے ہیں. اس جذبے کے ہونے کے باوجود, ان ایسٹس کے ہونے کے باوجود جو کسی کے پاس نہیں ہے, وہ اکنامک ویٹ کے ہونے کے باوجود جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 22nd بڑی اکانومی ہے, اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی اکانومی کا 18% اکانومی جو کہ ایکسپورٹ سے آتا ہے, اور وہ پولیٹیکل مائلیج جو ہم آلریڈی لیتے ہیں, آپ کے مخالفین آلریڈی کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل مائلیج لیتے ہیں اپنے بجٹ کو برابر کرنے کے لیے when you say کہ آپ کے پاس افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ نہ آپ سے روہنگیا پہ آواز کے آگے کچھ ہوگا اور نہ القدس پہ آواز کے آگے کچھ ہوگا,
اور سنگھ کی آنکھ کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. تو کیا آپ کا اس امپورٹنس اس امت کے لیے جس امت کو القدس پوچھ کے پکارتی ہے کہ یا پاکستانی فوج، اے پاکستانی فوج تم کہاں ہو، اس آواز کے باوجود ہم ڈیپ پاکٹس کہہ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جاب پوری کر دی. سر لیکن تو آپ کو لگتا ہے ہم نے صحیح اس پہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنے کی آپ ضرور کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ پیلسٹینین پرائم منسٹر کا بھی اس کے اوپر خط آیا اور جس طریقے سے اپریسیشن انہوں نے دی ہے. سر جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم نے وہ دیکھنا ہے. فارن منسٹر کا تمام ٹیلی فونک کانورزیشن سارے فارن منسٹرز کے ساتھ، ایجپٹ کو بھی لوپ میں لیا گیا، دیگر ممالک مسلم ممالک کو بھی لیا گیا، پرائم منسٹر صاحب کا بھی اس پہ کتنا کنٹریبیوشن رہا. اسپیچز ہم نے دیکھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر، ہم نے دیکھا OIC کو جگانا، عرب لیگ کو جگانا، یہ تمام تر کنٹریبیوشنز جو کہ ایک سافٹ امیج کے لیے کافی تھی. سیز فائر ہوئی، سیز فائر بے شک وہ اس کا ایک دنیا کا منہ بند کرنا کہ فار دا ٹائم بینگ خاموش ہو جائیں، لیکن یہ پاکستان کی جو ہے حصے میں آتی ہیں کنٹریبیوشنز. الوینا بائیڈن نے سیز فائر لی تھی یا عمران خان نے؟ سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی یا فارن منسٹری کی طرف سے جتنی ہم اس میں دیکھتے ہیں، اور مزید اس سے پہلے بھی اگر ہم جاتے ہیں 3 سال کی کنٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں، تو جو کمپٹیشن ہوا تھا ڈینمارک میں ہونے جا رہا تھا، پروفٹ پیس بی اپون ہم کی شان میں گستاخی کی طرف جو جا رہے تھے اس کو بھی رکوایا گیا. کیا کبھی کسی لیڈر نے اتنا کیٹیگوریکلی کلیئر ہو کر آواز اٹھائی اس کے اوپر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے نام پر اسکالرشپس انٹروڈیوس کروائی گئی، اس کے لیے ایونٹ مقرر کیا گیا. ایک پرائم منسٹر کیا اتنا زیادہ ووکل رہا کبھی؟ جی ہم نے وہاں پہ امدادی سامان بھی بھیجا ہے. جی آپ کو لگتا ہے اس سے ان کی خیر ہو گئی؟ سر میں بار بار آپ سے دوبارہ وہی سوال کروں گی، اگر اس سے نہیں ہوگی تو سر ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم ڈائریکٹ جا کے فوج بھیج دیں اور حملہ کر لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے تھے. اب سر سی پیک دیکھ رہے ہیں، سی پیک کے اوپر ہے، پھر پاکستان افغان ڈائیلاگ بھی ہے، پاکستان وہاں پہ بھی میڈیٹ کر رہا ہے، پاکستان اور پورے افغان ریفیوجیز پاکستان کے پاس موجود ہیں. سر ہمیں اسٹریٹجیکلی بھی دیکھنا ہوگا. میں آپ کو اسٹریٹجک بات بتا رہا ہوں، اور دیکھیں ہم دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہماری عوام پڑھی لکھی ہے، ان کو ہم نے دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور بات صاف کرنی چاہیے. ہم نے 2001 سے 2020 تک there are actually 3 categories، اس میں آپ yes اور no بتا دیجئے. ایک یا تو بالکل جو کہتے ہیں ہم کیوں بات کریں کیونکہ کچھ ہو نہیں سکتا، دوسرا یہ کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اور ہم آئسولیٹ بھی نہ ہوں اتنا کریں، اور تیسرا یہ کہ بالکل جا کے بس حملہ کر دیں ان کے اوپر. الوینا جب ہم 20 سال سے امریکہ کے لیے افغانستان میں جنگ لڑ سکتے ہیں تو ہم کشمیر بھی آزاد کرا سکتے ہیں اور القدس بھی جا سکتے ہیں. وہ تو ہمارا غلط ڈیسیژن تھا. میٹر آف پولیٹیکل ول، جی میٹر آف ڈیسیجن نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے. سر مشرف صاحب نے بھی خود اپنی کتاب میں ان دی لائن آف فائر میں کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوئی مجھ سے وہ فیصلہ کر کے، اور ایک انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ غلطی ہوئی تھی ان سے. الوینا آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم 6 لاکھ لوگوں کی اموات کو ایک غلطی کے نام پہ ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ سر اس پہ کتاب میں انہوں نے کلیئرلی جو ہے کنفیشن بھی کیا ہے. اس پہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی جانتی ہوں، ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب، ماضی میں انفارچونیٹلی ہم سے کافی سارے غلط فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے آج بھی ہمیں وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت فارن پالیسی کو بھی. بجٹ کی طرف دوبارہ آؤں گی. کیا بجٹ کو آپ کن ایریاز میں سمجھتے ہیں کہ بجٹ بہتر ہو سکتا تھا اگر وہ چیزیں ایڈ آن ہوتی یا ان ایریاز پر فوکس ہوتا؟ خزانہ جناب شوکت ترین صاحب نے جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی ہے اس میں 2 باتیں امپارٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ الٹا چلے ہیں، وہ ہمیں سیدھا چلنا ہوگا. دوسرا یہ کہ اس ملک کو جو زرعی ملک ہے اس میں زراعت کی ترقی کے لیے ہم کچھ بھی نہیں رکھتے، وہ رویہ ہمیں چینج کرنا پڑے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 20 سال پہلے پاکستان میں دالیں، گندم، چینی اور کچھ حد تک کھانے والا جو کوکنگ آئل تھا وہ جہاں سے ہم خود پروڈیوس کرتے تھے یہاں بچت کرتے تھے، امپورٹ بل جو ہے وہ بچ جاتا تھا. ابھی مصیبت یہ ہے کہ گندم ہم باہر سے خریدتے ہیں، چینی باہر سے خریدتے ہیں، اور ہمارے یہاں اپنے کوئی زرعی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے 70% جو ہماری اکانومی ہے وہ اپاہج ہو جاتی ہے، مفلوج ہو جاتی ہے. تو جس اکانومی کا بیس وہ ہم کہتے ہیں کہ جو دیوار ہے نا وہ اپنی بنیاد پہ، دیوار ہی ٹیڑھی ہوگی تو بنیاد دیوار اوپر ٹیڑھی ہوگی، بنیاد ٹیڑھا ہوگا دیوار ٹیڑھی بنے گی. آپ نے کہا کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، میں کہتا ہوں آپ نے کر دی غلطی، ہم ابھی نہیں کرے.
چلو آپ معافی بھی نہ مانگو، ذلیل بھی مت ہو جائے، سزا بھی نہ دو، تعزیر بھی مت کھولو، کتابیں بھی مت کھولو، کچھ بھی نہ کرو، جیل تھانے سب بند کر کے آج سے اچھا چلو، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ فارن افیئرس کی پالیسی پہ جی آپ جو دنیا کا سب سے اہم رول اور قانون اور نیم ہے وہ یہ ہے کہ احترام کی بنیاد پر پرامن بقائے باہم کا رشتہ سب سے جوڑ لے، جی، اور اس کے تحت ہی پاکستان جو ہے بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ جی، ورنہ کیا ہوتا ہے، آج ہم چین سے پیسے مانگ رہے ہیں، کل ہم چین کے کرایہ دار بن کے اور اس کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے 70 برس امریکہ کے کہنے پہ کئی ایک معاملات کیے ہیں، ہم نے کئی ایک نرسریز بنائی جو افغانستان میں کام کر رہی تھی، یہ سارے کے سارے کام اب ہمیں چھوڑنے پڑیں گے نا۔ سر یہ جو فیصلہ ایئر بیس کا جو فیصلہ اور بنیاد کے تحت ہی چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایئر بیس نہ دینے کا فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی لڑائی میں نہیں کودنا اور ہمیں اپنی فارن پالیسی کو بیٹر کرنا ہے، لانگ ٹرم رکھنا ہے، تو ایئر بیس نہ دینے کا فیصلہ جو یو ایس کے لیے کیا ہے، یو ایس آرمی کے لیے پاکستان نے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے کسی بھی ادارے نے، پاکستان کی کسی بھی حکومت نے، پاکستان کے کسی بھی محکمے نے اگر کسی بھی غیر ملک کو اپنے اڈے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، ان پہ بہت سلام، لیکن کل اگر چائنا کہے چلو امریکہ کو نہ دو مجھے دو، تو آپ یہ کہیں گی، اروینا کہے گی یار میں نے تو امریکہ کا پوچھا تھا، چائنا کا مجھے معلوم تھوڑی تھا۔ آپ فائزر کمپنی کا مینول پڑھیں، فائزر کمپنی پوری دنیا میں ویکسین دے رہی ہے، ان کے کچھ ممالک میں ویکسین دینے کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے تجارتی مقاصد کے لیے آپ اپنے اپنے اڈے دیں گے، مختلف ممالک کو لکھا ہے۔ جی سر، ڈیفینیٹلی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف امریکہ یہ کر رہا ہے، دوسری طرف ایک ملٹی نیشنل کمپنی بھی یہ کر سکتی ہے، تو پاکستان کا محکمہ خارجہ یہ کہے یار میں نے امریکہ کو تھوڑی دیا، میں نے تو الف کو دیا، میں نے تو بے کو دیا، میں نے تو سی کو دیا۔ لہذا احترام کا رشتہ اس کو بنیاد بنا کے پرامن بقائے باہم سب کے لیے وہ سب سے اچھی پالیسی ہے۔ میں نے پہلے ہی 100 سلام ان پہ بھیج دیے ہیں جنہوں نے اڈے نہ دینے کا اعلان کیا۔ ٹھیک ہے سر، میں آؤں گی آپ کی جانب، یہاں پہ شفاعت سے بھی جانتی ہوں اس پر ان کا کیا ویو ہے۔ شفاعت، ریباٹل میں آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اپنے ایئر بیس نہ دینا کسی کو، جس طرح کووڈ کی ویکسینز کے لیے بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے معاہدے میں کیا کہ ہم تب ویکسین دیں گے جب آپ اپنا ایئر بیس دیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے فارن پالیسی میں۔ الوینا، ہم جو پچھلی بھی بات کر رہے تھے، میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہوں گا کہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس دین میں ایک بہت بیسک ایک پلر ہے، ایک ڈسکشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈکلیئر کر دیا قرآن میں کہ کفار کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے۔ آپ نے جو مجھ سے کہا تھا نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم لڑ لیں گے، اس کا سولوشن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نہ کہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو لیڈنگ سٹیٹ ہے نا اس وقت، وہ ایلیفنٹ ان دا روم، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ ہے وہ ورلڈ آرڈر جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ باقی سارے راضی اور خوش ہیں؟ اس کی میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں۔ آپ نے آج ٹویٹر کی ٹویٹس کے اوپر مجھ سے بات کی، آج آپ G7 کا جو اجلاس UK میں ہوا ہے اس پہ جو چین نے بولا ہے وہ سن لیجئے۔ ہم یہاں فخر سے سر بلند کرتے ہیں نا کہ چین ہمارا دوست ہے۔ G7 پہ چین نے بولا ہے کہ یہ ٹائم ختم ہو چکا ہے دنیا میں کہ 4-6 ممالک مل کے پوری دنیا کو بتائیں کہ کیا ہوگا۔ تو آج بالکل ہمیں اپنا مورل کمپس صحیح کرنا چاہیے، پرنسپل بیس سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس کو آپ کیوں، میں آ رہا ہوں اس کے اوپر، اس کو کیوں آپ نیگیٹیولی دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں امریکہ کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ افغانستان میں وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہی ماریں گے۔ ہمیں ملٹی نیشنلز کو اپنے ملک میں ایکسیس نہیں دینا چاہیے۔ نہیں تو وہ پاکستان تو ڈائیلاگ کر رہا ہے نا، ایگزٹ تو کر رہے ہیں فوج کو، اس میں تو پاکستان اپنا ایک پیوٹل رول بیسز میں بیٹھ کے ڈائیلاگ ہوگا۔ سر اس پہ آپ افغان پاک ڈائیلاگ سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں اگر بیسز میں ڈائیلاگ ہوتا ہے تو ہم بیسز دے دیتے ہیں۔
میرے خیال میں تو بیسز میں ڈائیلاگ نہیں ہو رہا, ڈائیلاگ تو قطر اور ٹرکی میں ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں. سر بٹ دا پوائنٹ از انخلا ہو رہا ہے یو ایس آرمی کا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے The US is moving out of Afghanistan and making a base in Pakistan so that it ایسے can. کیسے ہو سکتا ہے سر؟ تو میں آپ سے پھر الوینا میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بیسز میں مذاکرات ہوتے ہیں یا بیسز میں لڑائی ہوتی ہے, آپ مجھے بتا دیں. اگر بیسز میں مذاکرات ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیسز دے دیں. سر سی آئی اے کے آفیشل کا آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا, حال ہی میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, کلیئرلی منع کر دیا انہوں نے کہا کہ انخلا تک کے لیے پاکستان جو اپنے ایئر بیسز دینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے, اینڈ وی آر فائنڈنگ آؤٹ ایئر بیسز. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نہیں دے رہے تو بہت اچھی بات ہے. میں تو کلیئر ہو گیا نا, سی آئی اے آفیشل نے بھی میں تو کلیئر اس کر بات دیا کو فلی انڈورس کرتا ہوں کہ میں کیوں دینا چاہیے. ہماری فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہونی چاہیے یا امریکہ کی فورن پالیسی ہونی چاہیے. ہمارے تو انٹرسٹ میں ہمارے بارڈروں پہ جنگ نہیں ہے, ہم جنگ سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, ہماری ریسورسز لگتی ہیں, مسلمان بھائیوں کا خون کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, اس جنگ کو اپنے ملک میں بلا لیتے ہیں. 12-15 سال ہم نے اس ملک میں جنگ لڑی ہے. یعنی اس فورن پالیسی کا ایک اچھا ڈیسیجن ہے یہ, بالکل ڈیسیجن اگر ایسا ہی ہے تو بالکل اچھا ایسا ہی ہے. اس میں سی آئی اے کے آفیشل نے بھی بار بار, پاکستانی حکومت خان صاحب بھی بار بار بتا رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ we're not giving any base اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر بیان آ رہا ہے. اگر ہم بجٹ کے بعد منی بجٹ نہیں اناؤنس کریں گے تو یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. سر اس کے علاوہ مزید اور آپ اسی نیریٹو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مزید جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بات کریں کہ فورن پالیسی لانگ ٹرم ہونی چاہیے, لانگ ٹرم فورن پالیسی کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سے میجرز لینے کی ضرورت ہے؟ الوینا ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہے. فورن پالیسی اس کا حصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین دیا ہے, ہم سب نے وہ حدیثیں پرائمری اور میٹرک کی اسلامیات میں پڑھ لیں کہ یہ امت ایک ہے, اس کی وحدت لازمی ہے. ہماری فورن پالیسی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو سکتی بلکہ مسلمانوں کو اتحاد کے اندر لانے والی ہوگی. ہماری فورن پالیسی ڈیفنس بجٹ کو کم کرنے والی نہیں, ڈیفنس بجٹ کو بڑھانے والی ہوگی. سر لیکن جب بڑھایا جاتا تھا تو پھر یہی اپوزیشن جو حکومت میں تھی اس کے بعد اپوزیشن بننے کے بعد ہمیشہ سے کہتی رہے کہ فوج سارا بجٹ کھا گئی, تو اب جب 3 سال سے اسٹیگننٹ ہے, اس سے بھی پرابلم ہو رہا ہے ان کو. الوینا جو امپورٹنٹ بات ہے نا, جو کوئی بول نہیں رہا, اس کی وجہ یہ کہ سب اس حمام میں ننگے ہیں, وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بجٹ ڈیفنس کھاتی ہے. سر یہ اپوزیشن کا جو سٹیٹمنٹ ہے میں اس پہ آپ کا ویو جاننا چاہوں گی نا. سب سے بڑا بجٹ کا حصہ ڈیٹ سروسنگ کھاتی ہے. سر لیکن اگر یہ ڈیٹ سروسنگ میں ایک بات کر لیتا ہوں, اگر ہم نیشنلسٹ ہو کے سن لیں, اپنے ملک کے خیر میں سوچ لیں, اور اگر آج یہ سود دے کے ہم یہ کہہ سکیں ایک دوسرے کو کہ ہمارا قرض گر رہا ہے, کم ہو رہا ہے, ایک دن زیرو ہو جائے گا, تو چلے میں پھر بھی ایک کم از کم نیشنلسٹ اسلامسٹ پوائنٹ آف ویو سے نہیں تو نیشنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے سن لوں. لیکن ہمارا قرض تو بڑھے جا رہا ہے. آج ہم 40% اگر ڈیٹ سروسنگ دے رہے ہیں تو ہمیں فوج کے دفاعی بجٹ کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے. ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم یہ 40% سود کیوں دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب ون لائنر دے دیجئے آئی ایم ایف کے حوالے سے, کیا کہیں گے آپ؟ آئی ایم ایف کو اسٹرکٹلی پاکستان کی طرف سے رسپانس کیا ہے کہ آپ مزید ٹیکسز ہم نہیں بڑھائیں گے. ابھی پاکستان گورنمنٹ نے 2-3 مہینے سے لگانا بند کر دیا تھا, اور یہ بجٹ کا اعلان ان کے لیے ضروری تھا, ان کی اس میں پالیٹکس بھی شامل تھی. اگلے 2 ماہ بعد ہی میں اس پوزیشن میں ہو جاؤں گا کہ ہم آئی ایم ایف کا اگر نہیں مانتے تو اپنا حشر کیا ہوتا ہے. ٹھیک, تو سر بہت بہت شکریہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ون لائنر اپنا پریزنٹ کرنے کے لیے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے شفاعت علی خان صاحب تجزیہ کار, اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ایوب شیخ سینئر جرنلسٹ. دونوں کو پروگرام میں آئے, ہمارے اپنا وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. پروگرام کو کنکلیوڈ کریں گے بجٹ کے حوالے سے. کچھ چیزیں جو ہیں جہاں پہ ان پر کوشچنز اٹھائے جا رہے ہیں, دوسری طرف ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. پاکستان نے انفارچونیٹلی جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اکانومک انڈیکیٹرز میں بہتر پرفارم نہیں کیا, لیکن فارچونیٹلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گلوبلی اس بات کو ایڈمائر کیا گیا کہ پاکستان نے اپنی آپ کو, اپنی اکانومی کو بچا لیا کمپیریٹیولی, جو کہ پروگریسو سٹیٹس بھی اتنا زیادہ خود کو نہ بچا پائیں کووڈ 3 ویو کی وجہ سے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.